نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے اس آیت پاک میں کامیابی کا ایک طریقہ بتلایا ہے کہ آدمی کس طریقے سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا یہ طریقہ بتلایا، قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ تزکا کے معنی ہے پاک کرنے کے۔ اب تزکا جو ہوگا، تزکیہ جس کو کہتے ہیں، پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب یہ بتلایا کہ آپ کے کیا کیا کام ہیں، کیا کیا کام آپ کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کے معنی ہے گناہوں سے پاک کرنا۔ تزکیہ کے ذریعے سے آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے آپ کپڑے کو دھوتے ہیں جب وہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے، جب کپڑے کو دھو لیا، وہ پاک صاف ہو گیا، اس میں نیل دے لی اور اس میں پریس کر لی، اب اس کو پہنتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے۔ تو انسان کا جو دل ہے، اس دل کے اوپر بھی گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے۔ یہ جو زنگ لگ گیا گناہ کرنے کی وجہ سے، یہ کیسے دھلے گا؟ یہ دھلے گا اللہ کے ذکر سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو صاف کرنے کا، پالش کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور دل کو صاف کرنے کا اور اس کو پالش کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر دلوں کو صاف کرتا ہے، دلوں پر جو زنگ لگ گیا گناہوں کی وجہ سے، اس کو صاف کرتا ہے۔ تو انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ جل شانہ سے جڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ کا اس کو قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر برستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں سکینہ نازل ہوتا ہے۔ یہ سب ذکر سے فائدے ہوتے ہیں۔ تو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے پہلا درجہ ہے تخلیہ۔ تخلیہ کے معنی ہے گناہوں سے پاک صاف ہونا، خالی کرنا اپنے دل کو۔ یہ جو آپ کے دل کے اندر کوڑا کباڑ بھرا ہوا ہے اور دروازہ بند ہے، اس کے اندر سب کچرا بھرا ہوا ہے، جب آپ ذکر اللہ شروع کرتے ہیں تو وہ کوڑا کباڑا سب باہر جاتا ہے، جھاڑو لگتی ہے دل کے اندر۔ لا الہ الا اللہ کا لفظ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے جھاڑو لگتی ہے آپ کے دل کے اندر۔ اب وہ دھول اڑنا شروع ہوتی ہے، وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں، آپ سوچتے ہیں ارے میں نے ذکر شروع کیا تو اور زیادہ وسوسے آنے لگے، ارے بھائی وہ کوڑا کباڑا جو جمع تھا دل میں، اب وہ اڑ رہی ہے دھول، اور باہر نکلے گی اب وہ۔ تو اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے صفائی ہوتی ہے دل کی۔ آپ نے جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کے ذریعے سے جتنا کچرا تھا دل کے اندر، کوڑا کباڑا تھا، وہ سب
باہر جائے گا، جھاڑو لگے گی دل کے اندر، اور جھاڑو لگانے کے بعد دیواروں کو جھٹکارنے کے بعد اس کے اوپر جو مکڑیوں نے جالے بنا لیے ان سب کو ہٹانے کے بعد پھر اس کی پتائی ہوتی ہے، پھر اللہ کے نور سے اس دل کو منور کیا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے۔ جس دل کے اندر کوڑا کباڑا جمع ہے، غیر اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے، وسوسے آ رہے ہیں، شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ وسوسے ڈال رہا ہے گناہ کے کام کرنے کے لیے، تو یہ سب چیزیں اس دل سے زائل ہوں گی۔ یہ ہے تخلیہ، خالی کرنا۔ اس کے بعد ہے تحلیہ۔ تحلیہ کے معنی ہے صفائی ہو گئی، اب اس کی پتائی ہوگی، اب اس کا پالش ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں جب تانبے کے برتن چلتے تھے تو اس پر قلعی کی جاتی تھی، تو قلعی کرنے والے پہلے تو کھرچتے تھے زنگ کو، جب زنگ کو کھرچ دیتے تھے پھر اس کے اوپر قلعی کرتے تھے۔ اب قلعی ہو جانے کے بعد برتن ایسا چمکنے لگا کہ اگر آپ اس میں جھانک کر دیکھیں تو آپ کی صورت نظر آئے، اس میں اتنا زیادہ چمکدار اور صاف شفاف برتن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کوڑا کباڑا دھل جاتا ہے، اور کوڑا کباڑا نکلنے کے بعد پھر اس کی صفائی ہوتی ہے، پھر اس کی پتائی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر پالش ہوتی ہے، اب وہ چمکنے لگتا ہے، نور معلوم ہونے لگتا ہے، نورانی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ایک وہ آئینہ ہے جس آئینے پر زنگ لگا ہوا ہے، آپ اس میں صورت دیکھیں تو صاف نظر نہیں آئے گی، لیکن جب آپ اس آئینے کو صاف کر لیں اور صاف کرنے کے بعد اپنی صورت دیکھیں صاف نظر آئے گی، اور اسی آئینے کو اگر آپ سورج کے سامنے رکھ دیں تو اس آئینے میں بھی ایک سورج نظر آئے گا آپ کو، حالانکہ آئینے میں سورج نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے اندر بھی نظر آ رہا ہے۔ اور جس طرح سے اصلی سورج پر آپ نظر نہیں جما سکتے، ایسے ہی اس آئینے کے اندر جو سورج نظر آ رہا ہے اس پر بھی نظر نہیں جما سکتے، کیونکہ یہ اسی کا عکس نظر آ رہا ہے، اصلی سورج کا عکس نظر آ رہا ہے، تو اس پر بھی آپ نظر نہیں جما سکتے۔ اسی طرح سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور آتا ہے، اور جب نور آتا ہے تو انسان کا دل نورانی بن جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہم کو اس کا ذریعہ کیا بتایا؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کریں گے تخلیہ بھی ہوگا، صفائی بھی ہوگی دل کی، اور تحلیہ بھی ہوگا۔ تحلیہ کے معنی آراستہ کرنا، مزین کرنا، زینت دینا، بناؤ سنگار کرنا۔ جب پھر آپ پاک صاف ہو گئے اس کے بعد میں بناؤ سنگار بھی ہو جائے گا، یعنی نفلیں بھی پڑھیں گے، آپ اللہ کا ذکر بھی کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے، نماز کا اہتمام بھی کریں گے، تہجد بھی پڑھیں گے۔ تو یہ تخلیہ اور تحلیہ دونوں کو مل کر تزکیہ ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قد افلح من تزکیٰ، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، گناہوں سے تزکیہ کر لیا۔ اور ہوگا کیسے تزکیہ؟ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر کرنے سے تزکیہ ہوگا۔ اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، یہ ہے جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی سے آپ کا تعلق جڑے گا، اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں جو دل لگا ہوا ہے اس کی طرف سے متوجہ نہ ہوتے ہوئے خالص اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میدان حشر میں 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ جل شانہ عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں ایک وہ آدمی بھی ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس شخص نے اللہ کا ذکر کیا خالی ہونے کی حالت میں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اب خالی ہونے کا مطلب علماء نے ایک تو یہ لکھا ہے کہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، وہ
تنہا بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اور ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ خالین کا مطلب یہ ہے کہ دل میں صرف اللہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، اس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو۔ ایسی حالت میں اللہ کا ذکر کرے کہ اس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو۔ یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے ذکر کا، کہ آدمی اگر مجلس میں بھی ذکر کرتا ہے لیکن مجلس میں بیٹھ کر بھی کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا جلوت میں بھی اس کو خلوت حاصل ہو جاتی ہے۔ مجلس میں بھی وہ ایسا ہے جیسا اکیلا بیٹھا ہوا ہو اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے ہی اس کا تعلق جوڑا ہوا ہو۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو آپ نے پوچھا کون ہو؟ کہا کہ عائشہ ہوں۔ کہا کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر؟ کہا قحافہ کے بیٹے، ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ؟ تو حضرت عائشہ نے سوچا کہ ابھی تو بتانا بیکار ہے۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ختم ہوئی پھر وہ حضور کے پاس گئیں تو پہچان لیا آپ نے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں کچھ دیر پہلے آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے پہچانا نہیں۔ تو کہا کہ اس وقت اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ تھا میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب قرب ہو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو تو اس وقت کسی اور کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو ظاہر بات ہے آپ نے فرمایا کہ عائشہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری ایسی حالت ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب ذکر کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا خصوصی تعلق ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں پڑھتے تھے دیوبند کے اندر، وہ تکرار کراتے تھے، اپنے ساتھیوں کو سبق یاد کراتے تھے۔ اب ایک بار ایک حدیث میں کوئی بات ایسی آئی جو کہ سب ساتھیوں کی سمجھ میں نہیں آئی، تو کہا اچھا ہم صبح حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے سبق شروع ہونے سے پہلے پوچھ لیں گے تاکہ ہم بتا سکیں اور آج کا سبق ہمارا کلیئر ہو جائے۔ چنانچہ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے حجرے میں جانے لگے، یہ بھی پیچھے پیچھے آئے، لیکن جب تک حضرت نے اندر سے اپنا کمرہ بند کر لیا اور ذکر شروع کر دیا، میں نے سوچا ٹھیک ہے جب حضرت ذکر کر کے نکلیں گے تب ہم پوچھ لیں گے۔ چنانچہ حضرت جب ذکر کر کے باہر نکلے تو انہوں نے کتاب لے کر کے کہا حضرت یہ بات اس میں سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت نے تقریر فرمائی، لیکن ایسی تقریر فرمائی جس کے الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آئے اور معانی بھی سمجھ میں نہیں آئے۔ جب انہوں نے ان کا چہرہ دیکھا کہ سمجھ میں نہیں آیا اور انہوں نے بھی کہا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر حضرت نے دوبارہ اسی کی تقریر فرمائی، لیکن اب الفاظ تو کچھ سمجھ میں آ رہے تھے لیکن معنی اب بھی سمجھ میں نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا سمجھ میں نہیں آئے، تو حضرت نے کہا اچھا بھائی بعد میں کسی وقت مجھ سے پوچھ لینا، اس وقت مت پوچھو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معارف کا اتنا زیادہ اس وقت ہجوم تھا حضرت پر کہ اس وقت جو انہوں نے تقریر فرمائی وہ طالب علموں کی سمجھ میں نہ آئی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تعلق ہو جاتا ہے آدمی کا تو ذکر کرتے کرتے وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسی عبادت نہیں کر سکتے تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے مراقبے کا درجہ کہ ہم ہر وقت اس طرح رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس سے زیادہ اونچا درجہ یہ ہے کہ آدمی ایسی عبادت کرے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ مقام مشاہدہ ہے۔ صوفیاء کرام اللہ والے ترقی کرتے کرتے اس مقام تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کریں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے انوارات کو دیکھیں، لیکن یہ سب ہوتا کہاں سے؟ ذکر اللہ سے۔